زنا ایک مرد اور عورت کے درمیان قائم ہونے والے جسمانی تعلقات کو کہا جاتا ہے جو آپس میں شادی شدہ نہ ہوں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک یہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ تاریخ انسانی کے اندر آئے تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں یہ ایک ناقابل تلافی اور ناقابل معافی جرم تسلیم کیا گیا ہے، اور دین اسلام کے مطابق یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر اس کو کوئی شادی شدہ مرد یا عورت کر لے تو اسے زندہ رہنے کا ہی حق نہیں۔ زنا کے مجرم کو کسی قاتل کی طرح ایک ہی وار میں قتل نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو سزا کے طور پر پتھر مار مار کر اس کی زندگی کا خاتمہ کیا جاتا ہے، تاکہ وہ دیکھنے والوں کے لیے اور سننے والوں کے لیے معاشرے کے اندر ایک نشان عبرت بن سکے۔ آج اس ویڈیو کے اندر ہم اسی گناہ کبیرہ کی تاریخ اور ابتدا سے متعلق بات کریں گے کہ اس دنیا میں زنا کا خیال سب سے پہلے کس کو آیا اور زنا کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی۔ وہ کون بدبخت تھا کہ جو دنیا کا پہلا زنا کار بنا اور لعنت و ملامت کا مستحق ٹھہرا۔ یہی سب کچھ ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے۔ انفویو کی نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ہندو مت یا سناتن دھرم، جو کہ اس دنیا کا سب سے قدیم ترین مذہب شمار کیا جاتا ہے، ان کی مقدس کتابوں کے اندر زنا کو ایک گندا عمل اور اس کو نہ کرنے کی سختی سے تلقین کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہودیوں کی مقدس کتاب تلمود کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام پر جو آسمانی کتاب نازل کی گئی تھی، اس میں کل 7 احکامات تھے، جن میں سے ایک حکم زنا کی مذمت اور اس کی روک تھام کے لیے بھی تھا۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں زنا نامی یہ گناہ لوگوں کے اندر عام ہو چکا تھا۔ زنا کے موجد کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں انسانی تاریخ کی ابتدا کے اندر جانا ہوگا تاکہ ہم زنا کی شروعات کو جان سکیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضرت اماں حوا کے بطن سے ایک لڑکی اور ایک لڑکا پیدا ہوا کرتے تھے۔ اس دور کی شریعت کے مطابق ایک بار پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کی شادی دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دی جاتی تھی۔ یہ سلسلہ پہلے تو یوں ہی ٹھیک ٹھاک چلتا رہا، مگر تنازع اس وقت پیدا ہوا جب حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے قابیل نے اپنے ہی ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی یعنی اکلیمہ کے ساتھ شادی کی خواہش ظاہر کی، کیونکہ یہ دوسری لڑکی کے مقابلے میں کہیں زیادہ حسین اور کہیں خوبصورت تھی۔ جب قابیل نے آدم علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا تو آدم علیہ السلام نے قابیل اور اپنے دوسرے بیٹے حابیل کو یہ مسئلہ بارگاہ الہی کے اندر پیش کرنے کا حکم دیا۔ یوں حابیل اور قابیل دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیں، جن میں سے حابیل کی قربانی کو شرف قبولیت حاصل ہوا اور قابیل کی خواہش کو رد کر دیا گیا۔ یہ دیکھ کر آدم علیہ السلام نے اکلیمہ کو حابیل کے ساتھ منسوب کر دیا اور اس کو قابیل سمیت باقی کے تمام مردوں کے لیے حرام قرار دیا گیا۔ بعد ازاں قابیل نے اکلیمہ کی جدائی اور اپنی قربانی کے قبول نہ ہونے کی وجہ سے انتہائی غصے اور مایوسی کے اندر آ کر اپنے ہی بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ حابیل اور قابیل کی یہ داستان تو سبھی جانتے ہیں کہ قابیل دنیا کا وہ پہلا شخص تھا کہ جس نے دنیا کا پہلا قتل کیا تھا، لیکن یہ بات شاید آپ نہ جانتے ہوں کہ دنیا کا پہلا زانی بھی قابیل ہی تھا کہ جس نے معاشرے، والدین، شریعت اور یہاں تک کہ رب کائنات کی مرضی کے خلاف جا کر اپنی ہی بہن اکلیمہ کے ساتھ زنا کا ارتکاب کیا۔ حابیل کے قتل کے بعد جب آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنی بستی سے بے دخل کر دیا تو قابیل اپنی بیوی اور بہن اکلیمہ کے ساتھ سرزمین عدن کی طرف روانہ ہوا۔ یہاں پر قابیل اور اکلیمہ کے زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد خوب پلنے پھولنے لگی اور انہوں نے ہی ہینوک نامی ایک شہر کی بنیاد یہاں پر رکھ دی۔ یوں حابیل کے قتل سے لے کر اپنی بہن کے ساتھ زنا کرنے تک اور پھر اس سے اپنی نسل آگے بڑھانے تک ہر موقع پر شیطان قابیل کے ساتھ تھا، اور شیطان نے ہی قابیل کو آگ کی پوجا کرنا بھی سکھا دی۔ اسی نے اولاد قابیل کو آلات موسیقی تیار کرنے اور ان پر دھنیں بنانے کا فن بھی سکھایا۔
عورتوں کو بے حیائی اور اپنے جسم کی نمائش کے نت نئے طریقے بھی سکھائے، اور شیطان نے ہی اولاد قابیل کو برہنہ محفلیں منعقد کرنے اور مرد و خواتین کو سرعام سڑکوں پر زنا کرنے کی بھی ترغیب دی۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حضرت شیث علیہ السلام کی صورت میں ایک انتہائی نیک بیٹے سے بھی نوازا، جو کہ ان کی وفات کے بعد اگلے نبی بھی بن گئے۔ اب یہ مومنین کی جماعت کے لیڈر تھے اور ان کو اچھے اور برے میں فرق بتاتے اور لوگوں کو قابیل اور اس کی اولاد سے دور رکھا کرتے تھے۔ ایک بار شیث علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی چوری چھپے قابیل کی بستیوں کے اندر چلا گیا، اور اس وقت ان کا کوئی تہوار جاری تھا جس میں مرد و خواتین برہنہ حالت کے اندر بدکاری میں مگن تھے۔ بنی اسرائیل کی روایت کے مطابق اولاد قابیل کی عورتیں بے حد خوبصورت جبکہ ان کے مرد اتنے ہی بدصورت تھے، جبکہ حضرت شیث علیہ السلام کی قوم کے مرد انتہائی خوبصورت تھے جبکہ ان کی عورتیں معمولی سی شکل و صورت کی مالک ہوا کرتی تھیں۔ اولاد قابیل کی محفلوں کا مشاہدہ کرنے والا یہ شخص جب اپنی قوم کے اندر واپس آیا تو اس نے اپنے ہی جیسے کمزور ایمان والے لوگوں کو یہ تمام حالات سنائے، اور عورتوں کی خوبصورتی کے بارے میں سن کر ان سبھی لوگوں نے بھی وہاں جانے کا ارادہ کر لیا۔ یوں رفتہ رفتہ شیث علیہ السلام کی قوم کے مرد اولاد قابیل کی حسین عورتوں کے فتنے کے اندر مبتلا ہو کر یہاں سے ہجرت کرنے لگے، اور تقریباً سارے ہی مرد ہنوک نامی شہر کے اندر جا کر آباد ہو چکے تھے۔ روایات کے مطابق شیث علیہ السلام کی جماعت کافی کم تعداد میں رہ چکی تھی، اور مومنین کا ایک بڑا حصہ قابیل کی قوم میں جا کر بدکاری اور زناکاری کے اندر مبتلا ہو چکا تھا، یہاں تک کہ ان کی تعداد اس قدر زیادہ بڑھ چکی تھی کہ یہ لوگ اپنی بستیوں سے نکل کر مومنین کی بستیوں تک آ گئے اور ان کو قتل و غارت کرنے سے بھی باز نہیں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیث علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنا نبی بنا کر بھیجا، لیکن زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والی یہ سرکش قوم کسی صورت راہ راست پر آنے کو تیار نہیں تھی۔ تب اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم سیلاب کے ذریعے اس پوری کی پوری نسل کو ہی دنیا سے ناپید کر دیا۔ بعد ازاں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں حام، شام اور یافس کے ذریعے ایک بار پھر سے اس دنیا میں انسانیت کی شروعات کی گئی، اور آج میرے اور آپ کے سمیت جو بھی انسان ہمیں اس روئے زمین پر نظر آتا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے انہی 3 بیٹوں کی نسل میں سے ہی ہے۔ زنا ایک انتہائی گندا اور ایسا عمل ہے جس کی تاریخ انسانیت کی شروعات سے ہی ہے، اور اس سے معاشرے کے اندر بے حیائی اور بگاڑ تو پیدا ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کی سزا بھی دین اسلام اور اس سے پہلے کی سبھی شریعتوں کے اندر بڑی ہی سخت ہے۔